والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعلى آله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم یہ سورت انزلناہا جس کو ہم نے نازل کیا ہے وفرضناہا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے وانزلنا اور ہم نے نازل کیا فیہا اس سورت میں آیاتیں بینات بہت ہی واضح تاکہ تم تذکروا نصیحت حاصل کرو الزانیۃ جو عورت زنا کرنے والی ہے والزانی اور جو مرد زنا کرنے والا ہے فاجلدوا تو تم کوڑے لگاؤ کل واحد منہما ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے یہ ایک اور دوسری آدمی آ جائے وقت کے حساب سے انشاءاللہ اس دروس کے سلسلے کو جانے کی کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ وقت لگے کیونکہ جہاں پہ تفصیل مقصود ہوگی وہاں پہ اگر ٹائم زیادہ ہو جائے تو پہلے سے جہاں سے معذرت کرنا کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے جہاں تفصیل نہیں ہوگی تو وہاں ٹائم کم لگے گا الغرض جیسا کہ کل اس صورت کے بارے میں تعارف ہوا کہ یہ مدد کی صورت ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ تقریر کے طور پر کچھ بات بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سورت یہ ایک عظیم سورت ہے انزلناہا عظیم سورت بھی ہے صورتیں تو دوسری بھی ہے وہ بھی عظیم بھی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں وہ چھوٹے موٹے نہیں ہے بلکہ بڑے ہیں جن کا تعلق کی اجتماعیت سے ہے سورت یہ عظیم سورت ہے عربی میں سورت یہ جو لفظ ہے اس کا روح وغیرہ آتا ہے سین واو کا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا قطعیہ حصہ قرآن کریم یہ پورا ہے جو کہ کتاب پر مشتمل ہے اس کے ٹکڑے ہیں ان کو سورت کہا جاتا ہے یہ ٹکڑوں سے مل کر قرآن بنتا ہے اگر ان کو الگ الگ کیا جائے تو یہ سورت ہے سورت کا مطلب کسی چیز کا ٹکڑا یا بقیہ حصہ اور سورت عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی ابتدا ہو انتہا ہو اب اس لحاظ سے ہر سورت کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے اور وہ سورت قرآن کریم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے ان سورتوں سے قرآن کریم مل کر کلام اللہ کہلاتا ہے پورا بھی کلام کہلاتا ہے اب یہ صورت ہے انزلناہا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا یہ کوئی منشور نہیں ہے کوئی ہدایت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم کون ہیں تمہارے خالق ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور تمہارے باپ بھی لوگوں کو پیدا کریں گے لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تمہاری اجتماعیت کو کن کن حدود اور کن کن پابندیوں کی ضرورت ہے کہ جس سے تمہارے میں سے ہر ایک کی زندگی سکون سے بھی گزرے کوئی
کوئی کسی کی عزت، کوئی کسی کی جان اور کوئی کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچے. ہم نے اس کو نازل کی ہے. یہ کسی ٹھیک ادارے کا کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے. انسان جو بھی قانون بنائے گا وہ اپنے علم کے حساب سے بنائے گا. اور انسان کا علم محدود ہے اور ناقص ہے. بھلے وہ ماضی کے حالات کو پڑھ لے اور پریزنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ پڑھ لے، لیکن مستقبل میں کیا ہونا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. اور کیسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں انسان کی توقع میں نہیں ہوتا. اب اللہ کو سب کچھ پتا ہے. پہلے لوگوں کی کیا ضروریات تھی، اب لوگوں کی کیا ضروریات ہیں، اور آگے لوگوں کی کیا ضروریات ہوں گی. اب نبی تو آخری آنا تھا، وہ کتاب بھی آخری نازل کرنی تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے پائیدار احکامات ہوں کہ جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے قیامت تک احکامات ایک ہی ہوں، پائیدار ہوں. یہ سب کی ضروریات اس میں پوری ہوں. لہٰذا انزلنا ہم نے نازل کیا. اللہ اپنی طرف نسبت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو پہچانا ہے کبھی تم نے کہ اللہ ہے؟ اور تم نے کیا سمجھا کہ اللہ ادارہ ہے کہ کوئی اللہ تنظیم ہے کہ نعوذ باللہ؟ نہیں. اداروں اور تنظیموں کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ فلاؤ ہو سکتے ہیں. اللہ کے قانون کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتے کسی بھی قوم، کسی بھی ثقافت اور کسی بھی زمانے میں. اور فرق نہ تھا. یہ صورت ہم نے نازل کی ہے جو احکامات پر مشتمل ہے. اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے. یعنی صرف تمہیں مشورے کے طور پر نہیں دیا یہ سورہ نور ہے جاؤ پڑھو سمجھ آئے تو اپلائی کرو، معاشرے میں قوانین کو اپلائی کرو، نہیں سمجھ آئے تو خود سے جو اچھا لگے وہ من گھڑت قوانین وضع کر دو. نہیں، فرض نہ. ہم نے اس کو فرض کیا ہے کہ تمہیں ضرور اس پر عمل کرنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انزلنا بھائی ہم نے نازل کیا. اور ہم کون ہیں؟ ہمیں تو پہچانو تم. ہمیں تمہارے ہر فرد کی طبیعت، ہر قوم کی ثقافت، کلچر اور ہر زمانے کی ضرورت سے واقفیت علم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. بھلے سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں اور انسانیت کے لیے کوئی قانون وضع کرنے کے لگ جائیں، وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کا بھی قانون نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے. اگر اپنی طور پر ہم سوچیں تو بھائی قانون وہ چاہیے جو سب کے لیے ہو. اب وہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا ہے. تو لہٰذا اللہ کے قانون فرض ہے. فرض نہ ہم نے اس کو فرض کیا کہ جو بھی احکام ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کیا صرف نعوذ باللہ اللہ کی گناہ کرنی ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ عظمت والا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی بدماشی ہے تو اس نے احکامات دیے اور کہا کہ نہیں اب عمل کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے تمہارے ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر زمانے میں موجود لوگوں کے لیے فائدے ہیں. تمہیں سمجھ آئے نہ آئے یہ دوسری بات ہے، لیکن اس کے پیچھے تمہیں پڑھنا پڑے گا اس کے کیا فوائد ہیں. وہ انشاءاللہ احکامات آئیں گے تو اس میں باتیں ہوں گی. وَأَنزَلْنَا فِيهَا اور ہم نے نازل کیا ہے سورت میں آیات بینات واضح. یعنی جو احکامات ہیں وہ کوئی پیچیدہ نہیں ہے، کوئی دھکیا اسی کے قوانین نہیں ہے، جاہلیت کے دور کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ انسانی تہذیب کی باتیں ہیں. اور بالکل واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر تم فوائد تلاش کرو گے تو تم پر ان کی وضاحت واضح ہو جائے گی، ان کی سچائی تم پر واضح ہو جائے گی. کیوں یہ اتنی وضاحت سے کیوں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہ واقعی اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کا دین اسلام سچا ہے اور اس چیز کا مستحق ہے دین اسلام کہ اس کو ہر معاشرے میں اپنایا کیا جائے، اس کی تدبیر کی جائے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یہ بات سمجھو، نصیحت حاصل کرو، اسلام سے بیزار. اب یہاں پہ ایک لفظ فرض ہے، دوسرا انتظار ہے. جب یہاں دونوں یہ لفظ جمع ہو جائیں تو بعض نے فرق یہ کیا ہے کہ فرض سے مراد احکامات کی آیات ہے اور انتظار سے مراد عقائد کی آیات ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے. کیوں؟
عقائد والی آیات اس احکامات والی صورت میں کیوں نازل کی ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو عقائد سے، تمہارا دل اللہ کے لیے جھک جائے، ڈر جائے، اور اتنا نرم ہو کہ اس نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر تمہیں احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اور آسانی تمہارے لیے مہیا کر، اور آسانی سے تم ان احکامات کو قبول کرو اور اپنی زندگی میں اپنائے گا۔ یہ تبلیغ ہے۔ الزانی والزانی، جو عورت زنا کرنے والی ہے اور جو مرد زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، فجلدوا، تو تم کوڑے لگاؤ، کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے مئۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ یہ پہلا حکم ہے جو کہ احکامات حدود میں سے ہے، تعزیرات میں سے ہے، سزاؤں میں سے ہے۔ یہ پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں تفسیر میں کہ دیکھیں دین اسلام صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تحفظ کا دین ہے، تحفظ کا، جو کہ انسانیت کو تحفظ دیتا ہے۔ اور یہ تحفظ 5 چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ دین اسلام جو بھی آپ اس کا حکم اٹھا لیں، اس میں 5 چیزوں کی حفاظت ملتی ہے، چاہے ڈرنے کا کام ہو چاہے نہ ڈرنے کا کام ہو، لیکن اس میں 5 چیزوں کی حفاظت ہوگی۔ دین کی حفاظت ہوگی کہ کہیں دین کو خطرہ نہ پڑ رہا ہو، اس کے سبب کے لیے اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتا ہے۔ عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور جان کی حفاظت۔ جو بھی حکم آپ اٹھا لیں گے وہ ان 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، یا تو دین کی حفاظت کے ساتھ، یا تو عقل کی حفاظت، یا عزت کی، یا جان کی، یا مال کی حفاظت۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، جو مرد معاشرے میں زنا کرے، جو عورت معاشرے میں زنا کرے، اس کو کوڑے لگاؤ۔ یہ حکم ہے۔ اس کا تعلق انسانوں کی عزت کی حفاظت سے ہے، اس کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ زنا کے نقصانات ہیں اور اس پر پابندی کے فوائد ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام پر اعتراضات ہمیشہ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی ہمیشہ لوگ کم ہوتے ہیں، بکنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ان کو شو بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں، ہم تو صرف تھوڑے ہی جو اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں، باقی اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ خبیث جو اپنی گندی زبانوں سے اسلام پر نزلہ اتارتے ہیں پورا، یہ کم ہے لوگ، لیکن ان کو شو بہت کیا جاتا ہے۔ اب کوڑے مارنا اور رجم کرنا، زانی ایک ہوتا ہے جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ شادی کرنے کے بعد زنا کرے، اس کا حکم الگ ہے۔ اگر لونڈی ہے، آزاد مرد نہیں ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے باتیں آئیں گی، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اس بارے میں زنا جو کہ انسانی عزت کے تحفظ کے خلاف ہے، جو بھی اس کام کا ارتکاب کرے گا اس کو یہ سزا ضرور دے گی۔ اب اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، یہ سزا ظلم نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ جانتے ہیں، اس پر آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، پھر مزید باتیں انشاءاللہ ہوگی۔ چلے جس نے زنا کیا، مرد یا عورت، اس کو کوڑے لگانا ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، لیکن کوڑے مارنے کی صفت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ کوڑا جو ہے وہ نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو۔ زیادہ سخت اس لیے نہ ہو کہ انسان کی جان بگڑ جائے، اور زیادہ نرم اس لیے نہ ہو کہ انسان کو کچھ فرق ہی نہ پڑے، کہے کہ چلو 100 کوڑے کھا لوں گا، کرتا تو ہے لیکن یہ اثر تو ہوتا نہیں، بالکل درمیانہ۔ فجلدوا، یہ جو لفظ ہے کوڑے مارنے کا، یہ جلد سے ہے۔ جلد کا مطلب چمڑی ہے، چمڑا۔ کوڑا جو ہوگا وہ لکڑے یا لوہے کا نہیں ہوگا، چمڑے کا ہوگا۔ اس بات کو ذہن رکھنا۔ جس کو مارا جائے گا اس کو اتنی طاقت سے مارا جائے گا کہ صرف اس کی چمڑی پر اثر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ہٹا کٹا جلدار اب لے کر آئے کہ اس کا گوشت پھاڑ دے۔ یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کی جو حدود ہے، اس کے جو تعلیمات ہیں، اس کے خلاف ہے۔ ایک انسان اگر زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑا مارنا ہے چمڑے کا،
نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو. پھر اس کو کپڑے اتار کر بھی نہیں مارنا ہے، جس حالت میں ہے اس کو اسی حالت میں مارنا ہے، نہ اس کو باندھنا ہے نہ اس کا چہرہ ڈھانپنا ہے. اس کو سب کے سامنے لگانا ہے گھوڑا، اور کیسے لگانا ہے؟ فل طاقت سے نہیں لگانا، بلکہ اس کی صفت جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے جسے میں کھڑا ہوا ہوں میں ایسے لگاؤں گا، ہاتھ کو زیادہ سے زیادہ اتنا لے کر آؤں گا، اور اتنے میں جتنی طاقت لگتی ہے اتنا میں اس کو ماروں. ایسے نہیں کہ آپ پورا بازو پر اٹھا کر اس کو فل پاور سے ماریں، جان نہیں نکالنا، ایسا نہیں مارنا کہ اس کا گوشت پایا جاتا ہے، سختی سے نہیں مارنا، ایسا مارنا ہے کہ بس اس کو اثر اس کی چمڑی کر. اور اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر نہیں مارنا، نشانے بازی کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہونا، جسم کے مختلف حصوں میں مارنا ہے کہ کوئی حصہ سزا سے باقی نہ رہے، کیونکہ زنا میں انسان کے پورے جسم پر لذت ملتی ہے، لہٰذا جسم کا ایک ایک عضو سزا کا مستحق ہے، ایک ایک حصے پر کوڑا لگانا ہے، اور وہ کوڑا بھی وہاں لگانا ہے جہاں پر گوشت ہوگا، ہڈی نہ ہو، کیونکہ ہڈی اور گوشت ان دونوں حصوں میں فرق یہ ہے کہ گوشت پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا جتنا ہڈی پر ہوتا ہے. سر پر نہیں مارنا، چہرے پر نہیں مارنا. اب یہ تعلیمات اسلام کی، اس میں کہاں ظلم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے بھائی اتنا زیادہ نہیں مارو کہ گوشت پھٹ جائے، ایک ہی جگہ پر نہیں مارو کہ اسی پر اس کو بہت زیادہ اثر ہو کہ اس کا اثر زیادہ دیر تک رہے. دوسری بات یہ کہ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے بات آ جائے. ورنہ ایک آپشن یہ بھی ہے اسلام میں، اسلام ظلم نہیں دیتا، ظلم کا رس نہیں دیتا، بلکہ اسلام پابندی میں رکھتا ہے سب. ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے زنا کیا غیر شادی شدہ، اور غیر شادی شدہ کی سزا اس کو کوڑے، وہ جلا پتلی، اس بارے میں مزید باتیں آئیں. اس شخص کو جب سزا دینے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کہا کہ یہ جو فلاں شخص ہے جس نے زنا کیا ہے یہ بہت کمزور ہے، جسمانی طور پر بہت کمزور ہے، زنا تو کر نہیں ایسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں کمزور ہے تو کیا، اس کی اپنی غلطی ہے، مارو کوڑے برداشت کر لیا تو ٹھیک ہے، مر گیا تو اس کی اپنی غلطی ہے. نہیں، اگر اسلام ظلم کا رس دیتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اچھا کمزور ہے، اور حل ہے، اپنے ضوابط اور قوانین چھوڑ تو نہیں سکتے نا، لیکن لوگوں پر ظلم بھی نہیں کرنا. اچھا کیا کرو؟ کھجور کا ایک خوشہ لو، کھجور کا بڑا خوشہ لو جس میں 100 ٹہنیاں ہوں، وہ ایک مرتبہ اس کمزور آدمی کو مار لو، اس کی سزا کروا دو. کتنا رحمت کا دیا ہے. بھائی آپ نے کبھی پڑھا ہے اسلام کے بارے میں؟ آپ سنتے ہیں پڑھے گا کہ میں اتنا بھوک رہے، کیوں پریشان ہو گیا؟ انسان کو دل کا اطمینان ہونا چاہیے، باقی جو وقت ہے اس کو وقت دے دیں، جو آپ کے پاس ہے اس کو جواب دیں. نہیں ماننا، اللہ نے آپ کو اتنا ہی پابند کیا، رستہ آنے کے لیے صحیح. اگر ظلم پر ہوتا یہ اسلام، ظلم کی تعلیمات پر ہوتا تو اس بندے کا کب اس کوڑوں سے انتقال ہو چکا ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سلمہ جانے کا حضرت العالمین بھائی جاؤ سے ایک مطلب مارو تاکہ اس کی جان بچ جائے، کمزور ہے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیمات جو حدود پر مشتمل ہیں یہ ظلم کے ساتھ مبنی نہیں ہے، ظلم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو پابندی میں رکھنا ہے. اگر لوگوں کو پابندی میں نہ رکھا جائے تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی، نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا. ورنہ تو دیگر مذاہب میں بھی تو سزائیں ہیں، دیگر دنیاوی اداروں میں سزا نہیں ہوتی ہے، اس پر کوئی بھی نہیں بکواس کرنا ہے تو اسلام پر کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے ان کو دشمنی ہے. کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ اگر اسلام کا غلبہ آ گیا تو ان کی خواہشات ختم ہو جائے گی، ان کی خواہشات ختم ہو جائے گی، ان کو خواہشات پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو کام ہے الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.